السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ الرجیع وریل و ذکوان و بیر معونہ و حدیث عزل والقارہ و عاصم بن ثابت و خبیب و اصحابہ۔ قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی کا باب نمبر 28 شروع ہوا ہے اور اس میں غزوہ رجیع اور واقع بیر معونہ کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا عنوان قائم کیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غزوہ رجیع کا تعلق عزل اور قارہ قبیلے سے ہے اور بیر معونہ کا تعلق قبیلے ریل و ذکوان سے ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دونوں سریے کب پیش آئے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو غزوہ نام رکھنا تغلیباً ہے۔ کتاب المغازی میں عموماً غزوات کا ذکر ہے، یعنی جس فوج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں خود شریک ہوں وہ غزوہ ہے، اور اگر آپ کوئی فوجی دستہ کہیں بھیجیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایہ بھیجے ہیں، امام بخاری نے ان کو بھی غزوہ کا نام دے دیا ہے۔ تو باب غزوۃ الرجیع، تو میں نے بتایا کہ یہ عزل اور قارہ جو قبائل ہیں ان سے تعلق ہے واقع رجیع کا، اور قبیل ریل اور ذکوان سے تعلق ہے بیر معونہ کا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عاصم بن ثابت اور خبیب کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو امام بخاری نے ان کا تذکرہ یا اس حدیث کا تذکرہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، اور عاصم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں۔ تو اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ اس سے پہلے کیا ہے جہاں غزوہ بدر کے ابواب گزرے ہیں، اور یہ واقعہ بھی طلبہ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اسی لیے امام بخاری نے اس واقعے کا تذکرہ وہاں بھی کیا ہے، اور یہاں مستقل طور پر ایک باب کے تحت اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جامع صحیح بخاری میں اس لحاظ سے تکرار بہت ہے، بعض واقعات کا تذکرہ، بعض احادیث کا تذکرہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ کرتے ہیں۔ ان کے تکرار میں افادیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر عن الزہری عن عمرو بن ابی سفیان الثقفی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ عینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جاسوس کے طور پر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عام بہت سے سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے
10 لوگوں کو بھیجا تھا جب عزل اور قارہ کے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دین سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے آپ کچھ افراد بھیج دیجئے، تو آپ نے 10 افراد کو بھیجا تھا۔ اور امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان 10 لوگوں کو بھیجا تھا جاسوس کے طور پر۔ تو یہ واقع رجی ہے جس کا تعلق عزل اور قارہ سے ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ کو جاسوس کے طور پر، یا دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، جیسے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور ان پر آپ نے امیر بنایا عاصم بن ثابت کو، اور یہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔ یہ لوگ چلے حتیٰ اذا کان بین عسفان و مکہ ذکر لحی من حذیل یقال لهم بنو لحیان فتبعوهم بقریب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد وجاء القوم فأهلوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قاتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يسحبهم فجرروه وعالجوه على أن يسحبهم فلم يفعل فقتلوه۔ یہ ذکر کیا کہ 10 لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا، ان کی تعداد 10 تھی۔ اور ایک بات طلبہ یاد رکھیں کہ یہ واقع رجی اور واقع بیر معونہ یہ دونوں غزوہ احد کے بعد سفر میں پیش آئے ہیں، یعنی سفر سن 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد دونوں واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھیے غزوہ رجی یا واقع رجی ہے کہ جب وہ لوگ عسفان چلے، جب وہ لوگ عسفان و مکہ کے درمیان تھے تو ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ بنو حذیل کے قبیلہ سے، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا، تو ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا یا ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا جو تقریباً 100 تیر انداز تھے، اور ان کے قدم کے نشانات کو دیکھا، یہاں تک کہ آئے جگہ جہاں وہ لوگ اترے تھے تو اس میں پائے وہ لوگ کھجور کی گٹھلیاں ملی ان کو، جس کو وہ ذات سفر کے طور پر لائے تھے مدینہ سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ یثرب کی کھجور ہے، مدینہ کی کھجور ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی یہاں تک کہ ان سے مل گئے۔ تو جب عاصم اور ان کے ساتھی پہنچے تو لجوا الی فدفد، فدفد کہتے ہیں الموضع المرتفع، یعنی انہوں نے ایک اونچی جگہ پناہ لے لی، یہ ٹیلا قسم کا۔ آگے لوگ جو لوگ ان کو تلاش کر رہے تھے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، اگر تم ہماری طرف آ جاؤ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم بن ثابت نے کہا کہ رہا میرا معاملہ تو میں کسی کافر کے عہد و پیمان میں نہیں نیچے اتروں گا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے بارے میں خبر دے دے اپنے نبی کو۔ تو لوگوں نے ان سے قتال کیا یہاں تک کہ عاصم کو قتل کر دیا۔ ان 7 لوگوں میں، یعنی 7 لوگوں میں عاصم بھی قتل کر دیے گئے تیر سے،
10 افراد تھے، تو 7 قتل کر دیے گئے جن میں عاصم بھی تھے، باقی بچے خبیب، زید اور دوسرے آدمی کون تھے؟ ان کا نام ہے عبداللہ بن طارق، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری میں ان کا نام لیا ہے۔ تو خبیب، زید، عبداللہ بن طارق یہ لوگ بچ گئے۔ تو ان لوگوں نے ان کو عہد و پیمان دیا، اور جب ان لوگوں نے عہد و پیمان دیا تو نزلوا الیہم، وہ لوگ اتر آئے ان کے پاس، اور جب ان لوگوں نے ان پہ قبضہ کر لیا یا ان کے کنٹرول میں آ گئے تو انہوں نے اپنے کمانوں کے تار، وتر کہتے ہیں جو کمان میں رسی باندھی جاتی ہے، اور قسیم واحد قوس کمان، تو ان لوگوں نے اپنے کمانوں کی رسیاں کھولی اور ان لوگوں کو باندھا۔ تو تیسرے آدمی نے کہا، یعنی عبداللہ بن طارق جو ان دونوں کے ساتھ تھے، کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ فجرروہ، تو انہوں نے ان کو گھسیٹا، وعالجوہ، اور کوشش کی ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جائیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ان لوگوں نے قتل کیا، ان کو قتل کر دیا، اور لے چلے خبیب اور زید کو، یہ دونوں باقی بچے، ان دونوں کو بیچا مکہ میں۔ تو خبیب کو خریدا بنو حارث بن عامر بن نوفل نے، اور خبیب وہ ہیں کہ جنہوں نے حارث کو قتل کیا تھا، حارث بن عامر کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، تو ان کی اولاد نے خرید لیا ان سے تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے۔ تو خبیب ان کے پاس ٹھہرے قیدی ہو کر کے، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، ایک وقت متعین کیا، تو قتل کیے جانے سے پہلے موسیٰ کے معنی ہوتے ہیں چھرا، انہوں نے حارث کی بعض لڑکیوں سے چھرا لیا تاکہ اس سے منہ زیر ناف بنائیں استعمال کر کے، تو انہوں نے عاریتاً دے دیا۔ تو ان کی لڑکی کہتی ہے کہ یہ قالت فغفلت عن صبی لی، میں اپنے ایک بچے سے غافل ہو گئی، فدرج الیہ حتی، وہ بچہ چلا گیا کھیلتے کھیلتے ان کے پاس، یہاں تک کہ پہنچ گیا تو خبیب نے ان کو اپنے ران پہ بٹھا لیا۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے، جب میں نے ان کو دیکھا تو فزعتاً، میں گھبرا گئی، اس گھبراہٹ کو انہوں نے محسوس بھی کیا۔ عرف ذلک منی وفی یدہ موسیٰ فقال اتخشین ان اقتلہ ما كنت لافعل ذاک ان شاء اللہ، وكانت تقول ما رأيت اسیرا قط خيرا من خبیب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة یا تمرة وإنه لموسق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال۔ تو یہ حارث کی لڑکیوں میں سے جس لڑکی نے ان کو چھرا دیا تھا، تو وہ استحداد کے لیے، مضر ناف بنانے کے لیے، تو وہ چھرا ان کے پاس تھا ہی کہ ان کا ایک چھوٹا لڑکا کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا۔ ان کی لڑکی نے دیکھا تو گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھری سے لڑکے کو مار ڈالے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں چھرا تھا، کہا کہ تم ڈرتی ہو کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور ان کی لڑکی کہتی ہے میں نے ایسا اچھا قیدی، خبیب سے اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھا رہے تھے انگور کے خوشوں سے، اور مکہ میں ان دنوں کوئی پھل نہیں تھا، اور وہ بدھے ہوئے تھے لوہے میں، اور وہ روزی تھی جس کو اللہ نے دیا تھا ان کو۔ بہرحال پھر لوگ لے کر کے ان کو نکلے حرم سے تاکہ قتل کریں۔ فقال دعونی اصلی رکعتین
ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم قال. تو ان کو لے کر کے نکلے حرم سے قتل کریں. تو خبیب نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یعنی یہ شہید ہونے سے پہلے. ثم انصرف الیہم، پھر ان کی طرف مڑے، کہا کہ لولا ان تروا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم دیکھو گے کہ مجھ کو گھبراہٹ ہے موت سے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا. تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت پڑھنا مسنون قرار دیا ہے یا 2 رکعت پڑھنے کی سنت جاری کی ہے. پھر انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا. یہ پورے الفاظ ہیں، یہ واقتلہم بددا واقتلہم متفرقین. اے اللہ تو ان کو شمار کر رکھ، ان کو شمار رکھنا اور انہیں قتل کرنا الگ الگ. چنانچہ ان میں سے جو لوگ ان کو قتل کرنے آئے تھے تو سبھی لوگ قتل کر دیے گئے، صرف ایک شخص باقی بچا تھا، اس لیے کہ وہ قتل میں شریک نہیں تھا. یہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں باقی بچا اس شخص کے علاوہ جو ان کے قتل میں شریک نہیں تھا، جو زمین سے لگ گیا تھا. پھر خبیب نے یہ اشعار پڑھے. یہ اشعار غزوہ بدر کا جہاں ذکر آیا ہے یہ اشعار آ چکے ہیں. مائن ابالی ہی نہ اقتل مسلمن علی شقن کان للہ مسرعی. یہ بالا ابالی مبالات مانے ہوتے پرواہ کرنا، اور شق مانے پہلو، اور مسرع مقتل کے معنی میں ہے. یہ مصدر میمی ہے. میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جب قتل کیا جاؤں مسلمان ہو کر کے کہ کس پہلو کے بل اللہ تعالیٰ کے لیے میرا قتل ہو. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. یہ اوصال واحد اسل واو کے ساتھ یا وصل، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ الگ الگ عضو، جسم کا عضو، اور شلون کے معنی بھی عضو کے ہیں، اور ممزع کے معنی ہوتے ہیں مقطع. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو برکت دے دے. یہ الگ کیے گئے عضو کے ٹکڑوں پر، یعنی جو اعضاء الگ کیے جاتے ہیں قتل کرتے وقت، اللہ چاہے تو برکت دے دے. ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث فقتلہ. پھر بڑھے ان کی طرف عقبہ بن حارث. یہ کیونکہ خبیب نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے بڑھے ان کی طرف عقبہ بن حارث کو قتل کر دیا. آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ عاصم کو جو قتل کر دیا گیا تھا، قریش نے بھیجا عاصم کی طرف تاکہ لائیں ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا جس کو پہچان لیں. یعنی قریش کو معلوم ہوا کہ عاصم بن ثابت قتل کر دیے گئے ہیں، تو بھیجا تاکہ ان کے جسم کا ٹکڑا لے آئیں. لیجوت بشیء من جسدہ یعرفونہ وکان عاصم قتل عظیم من عظمائہم یوم بدر. اور عاصم نے قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے کو قتل کر دیا تھا. اس سے مراد عقبہ بن ابی معیط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عاصم کے اوپر بھیج دیا سایہ کی طرح شہد کی مکھیاں یا بھیڑ. الدبر کے معنی ہوتے ہیں ذکور النحل اور الزنانیر. تو ان لوگوں نے حفاظت کی ان کے قاصدوں سے. فلم یقدروا منہ علی شیء، تو ان کے جسم میں سے کسی پر قادر نہیں ہو سکے، یعنی ان کے جسم کو نہیں کاٹ سکے. یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ خبیب کو قتل کس نے کیا تھا؟ عقبہ بن حارث نے، کسی اور نے؟
امام بخاری ایک روایت لا رہے ہیں، قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر یقول الذی قتل خبیبا هو ابو سروعہ، یعنی جس نے خبیب کو قتل کیا تھا وہ ابو سروعہ ہے۔ ابو سروعہ ایک کنیت ہے، یہ عقبہ بن حارث کے بھائی کی کنیت ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نہ تو عقبہ بن حارث نے قتل کیا ان کو اور نہ ابو سروعہ نے قتل کیا، اس لیے کہ ابو سروعہ اس وقت چھوٹے تھے۔ صحیح ہے کہ خبیب کو قتل کیا ہے ابو میسرہ عبدری نے۔ یہ ابن اسحاق جو مشہور سیرت نگار ہیں انہوں نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے کہ خبیب کا قاتل ابو میسرہ عبدری ہے، اور اس طرح سے کہ اس نے عقبہ بن حارث کے ہاتھ میں نیزہ دے دیا، اور اس کے بعد پھر انہی کے ذریعے سے قتل کیا۔ تو اصل قاتل ابو میسرہ عبدری ہے، لیکن انہوں نے واسطہ بنایا عقبہ بن حارث کو، یعنی عقبہ بن حارث کے ہاتھ میں نیزہ دے دیا، اور فجا اس میں ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ ولاکن ابا میسرہ العبدری اخذ الحرب فجعلها فی یدی ثم اخذ بیدی وبالحرب ثم طعنه بها قتله۔ یہ عقبہ کہتے ہیں، عقبہ سے روایت ہے کہ ابو میسرہ عبدری نے نیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور میں نیزے کو پکڑا، اس کے بعد نیزہ مارا اور قتل کر دیا۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ عقبہ بن حارث نے قتل کیا ہے، یعنی عقبہ بن حارث واسطہ بنے، اور اصل قاتل ابو میسرہ عبدری ہیں، اور عقبہ بن حارث کے ہاتھ نیزہ دے کر کے قتل کیا تھا۔ بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔